وسلموا تسلیما اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پڑھیے بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین۔ رات محترم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ثنا خوانوں نے بڑے پیارے انداز میں اپنے کریم آقا کی جناب پاک میں ہدینات پیش فرمایا۔ اللہ کریم ان کے علم و عمل عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے آقا کی نعت شریف کے ذریعے ہمارے دلوں کو محبت رسول سے روشن فرماتے رہیں۔ ہمارے یہ چھوٹا بچہ ہے محمد طیب، لیکن بڑا پیارا کلام اس بچے نے پیش کیا۔ کل ہمارے حافظ امان اللہ صاحب نے بھی یہی نعت پیش فرمائی۔ اس وقت بھی میرا دل چاہا کہ میں ایک شعر کے اوپر مجھے جو واقعہ یاد ہے وہ سناؤں، لیکن ٹائم تھوڑا تھا۔ آج پھر وہی ہمارے بچے نے ہمیں نعت سنائی، جس میں ایک شعر تھا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اس شعر کو میرا خیال ہے سنا ہے کہ بجائے اگر یقیناً کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو حضور کا سچا عاشق ہوتا ہے نا، صحیح عاشق، ہماری طرح نہیں نام نہاد، صحیح عاشق، تو اللہ کے حبیب کبھی نہ کبھی اس کے اوپر نگاہ کرم فرما دیتے ہیں۔ بڑے واقعات ہیں جو میرے ذہن میں واقع آیا اپنے شیخ کا، حضور ضیاء الامت، عظیم سیرت نگار، مفسر قرآن، عظیم سپریم کورٹ کے جج، ہزاروں طلباء اور علماء کے استاذ، ہزاروں مریدین کے شیخ کامل، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور واقعہ ہے۔ یہ ایک بڑے ہمارے اچھے عالم دین ہیں، جناب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب، ان کی زبان سے بھی میں نے واقعہ سنا، اور ہمارے بحیرہ شریف میں استاذ گرامی ہیں، وہ بھی یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ مختلف اسناد سے یہ واقعہ مشہور ہے کہ بحیرہ شریف کے اندر آج بھی یہ معمول ہے کہ 11-12 ربیع الاول شریف کے درمیانی رات، آدھی رات کے وقت یا اس سے تھوڑا بعد، تمام طلباء کو جگا دیا جاتا ہے۔ تمام اساتذہ کرام، طلباء بعد بیٹھ کر اللہ کے پیارے حبیب علیہ، جب آخری گھڑی آتی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کی ولادت باسعادت کا جو وقت آتا ہے، اس وقت کے قریب درود پاک کا ذکر ہوتا ہے۔ درود پاک بڑے باادب طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ 11-12 ربیع الاول شریف کے درمیانی رات تھی، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی ببرکت وقت تھا۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ، جو میں نے انداز دیکھا خود اپنی آنکھوں سے، وہ یہ تھا، آپ جب محفل پاک میں تشریف فرما ہوتے تو دوزانو آپ بیٹھ جاتے، آنکھیں بند ہوتی، سر کو جھکا لیتے، اور پورے بادب طریقے سے حضور کی نعت شریف کی بلا پیر صاحب سماعت فرماتے تھے۔ اور جب تک نعت خان نعت شریف پڑھ رہا ہے، آپ حضور کے جلووں میں گم ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے موسلادھار بارش کی طرح آنسو ٹپک رہے ہوتے۔ اور میں نے خود دیکھا کہ آپ تو عشق مصطفیٰ کی لذت میں شاد کام ہوتے، اور حاضرین محفل کی نگاہیں آپ کے چہرہ انور پہ ہوتی، اور اتنا چہرہ انور نورانی تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ میں نے آج تک اتنا نورانی چہرہ کسی اللہ کے ولی کا نہیں دیکھا جو حضور ضیاء الامت کا میں نے دیکھا۔ تو جب وہ ولادت باسعادت کا مبارک وقت قریب آیا، درود السلام یا نعت شریف جاری تھی، تو قبلہ پیر صاحب اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ بیٹھے ہوئے تھے آپ، اچانک کھڑے ہو گئے،
اور آپ نے اس طرح اپنے ہاتھ باندھ لیے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر آپ نیچے زمین پر جھکے اور زمین کا بوسہ لے لیا۔ جو اس محفل پاک میں حاضر تھے وہ بتاتے ہیں کہ محفل پاک کے اوپر ایک خاص نور کی برسات جاری تھی۔ اتنی روحانیت ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے جو ہم نے اس محفل پاک میں دیکھی، اور ہر آنکھ اشکبار تھی حضور کے عشق میں، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اب کیا ہوا، محفل پاک اختتام پذیر ہو گئی، کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے پوچھے کہ حضور کیا وجہ ہے، آپ اچانک کھڑے کیوں ہوئے اور پھر آپ نے زمین کو بوسہ کیوں دیا۔ ایک دوست نے بتایا جو آپ کا خلیفہ بھی تھا، اس نے کہا کہ کچھ عرصہ بعد آپ کا موڈ بڑا اچھا تھا تو چہرے کے اوپر خوشی کے آثار تھے کسی وجہ سے، تو میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے عرض کیا حضور ایک عرض اگر میں کروں مجھے اس کا جواب دیں گے؟ فرمایا پوچھئے۔ کہتے ہیں وہ محفل پاک جو جاری تھی میلاد پاک کی ببرکت رات میں آپ کھڑے ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے زمین کو بوسہ لیا، کیا وجہ تھی؟ تو جب یہ سننا تھا تو آپ کے اوپر رکت طاری ہو گئی اور آپ نے بڑھائی ہوئی آواز میں فرمایا جس آقا کی آمد کی خوشی میں ہم حاضر تھے اس میرے آقا نے نگاہ کرم فرما دی تھی۔ حضور اپنی محفل پاک میں تشریف فرما ہوئے، حضور خود تشریف لائے، اور جب میں نے دیکھا میرے آقا تشریف لائے میں بادب کھڑا ہو گیا اور حضور کی آمد کی خوشی میں نے آپ کے مبارک قدموں کو چوم لیا، میں نے حضور کے قدموں کو چوما۔ ساتھ محترم یہ ہے اس شعر کا مطلب، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہے، حضور جعل امت کو بارہا کئی دفعہ اللہ کے حبیب نے نگاہ کرم فرمائی اور آپ نے زیارت کا شرف عطا فرمایا، لیکن آپ اس کو ظاہر نہیں فرماتے تھے، بہت کم آپ نے ظاہر کیا ہے۔ میرا شریف میں اگر آپ میں سے میرے یہ جناب محمد علی صاحب بھی تشریف لے کر گئے تھے، قبلہ پیر صاحب کا جو گھر ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، دریائی مسجد اس کا نام ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ اس مسجد کے اندر بھی حضور جعل امت کو اپنے کریم آقا کے دیدار کا شرف اللہ نے عطا فرمایا۔ اور آج بھی میں ابھی پچھلے دنوں حاضر ہوا، میں اسپیشل اس جگہ کو دیکھنے گیا، آج بھی وہ جگہ انہوں نے خاص بنائی ہوئی ہے، سیڑھیوں کے قریب آپ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، حضور تشریف لائے اور آپ نے اپنے اس غلام کو اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ تو ذات محترم گزارش یہ ہے، ہمارے اندر کمی ہوتی ہے، ہمارے عشق میں کمی ہے، اس لیے ہمیں دیدار کا شرف عطا نہیں ہوتا، ورنہ اس ذات کے جود و کرم کے اندر شک نہیں ہے۔ جی وہ ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ ہو جو بے خبر غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور جو نہ مر مٹی اپنے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ تو ذات محترم ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جب چاہتے ہیں اپنے رب کے اذن اس کی عطا سے جس اپنے عاشق کو چاہیں اپنے دیدار کا شرف عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے شیخ کامل جو حضور جعل امت رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ تھے، جن کا ذکر پاک کل بھی آپ کو میں نے سنایا، قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے خود ہمیں، آپ بھی یہ عام طور پہ سناتے نہیں تھے، لیکن ایک مرتبہ خاص دوستوں کی محفل میں یہ فقیر بھی اس میں تھا، آپ نے اپنے اوپر جو اللہ کے حبیب نے کرم فرمایا اس کا قبلہ شاہ صاحب نے بھی اظہار فرمایا۔ فرماتے میں سوچتا تھا کہ میرے شیخ کامل پیر حضور جعل امت پیر محمد کرم شاہ صاحب، آپ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی وہ سرخ دھاری والی ٹوپی کیوں پہنتے ہیں، کیا وجہ اس کی؟ فرماتے ہیں میرے دل میں تھا کہ میرے شیخ کامل یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ سالویہ کی ٹوپی وہ سرخ دھاری والی ٹوپی پہنتے اکثر، اس کی وجہ کیا ہے؟
فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے اللہ نے اس کا جواب عطا فرمایا. فرماتے میں رات کو سو رہا تھا, میری قسمت جاگ اٹھی, میں نے خواب میں دیکھا ایک عجیب سما تھا. میں نے خواب میں دیکھا ایک غار ہے, اس غار کے پاس بڑے خوش نصیب لوگ وہاں پہ حاضر ہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں, یہاں پہ کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا اس غار کے اندر اللہ کے پیارے حبیب تشریف فرما ہے. اس غار کے اندر اللہ کے حبیب تشریف فرمائے. فرماتے میں خوشی خوشی باادب طریقے سے جب اس غار میں داخل ہوا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے پیارے حبیب اس غار کے اندر تشریف فرما تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے سر اقدس کے اوپر جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی وہ ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ کی ٹوپی تھی. اس وقت مجھے پتا چلا کہ میرے شیخ کامل حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ جو یہ خاص ٹوپی جو کہ چشتی شالوی کی علامت ہے آپ اس لیے پہنتے ہیں, یہ ٹوپی بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ, مرحبا مرحبا, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حضرات محترم, یہ جتنے سلاسل ہیں, سلسلہ عالیہ قادریہ ہو, چشتیہ ہو, نقشبندیہ ہو, سہروردیہ ہو, شاذلیہ ہو, سب کا مرکز ایک ہے, اور وہ مرکز اللہ کا پیارا حبیب ہے. علماء سے اپنے شروع سے جو ہم نے سنا وہ یہ ہے, آپ فرماتے یہ چاروں سلاسل جو زیادہ معروف ہیں یہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک سمندر کی 4 نہریں ہیں. سمندر ایک ہے, مرکز ایک ہے, وہ مرکز مولا علی شیر خدا ہیں, اور اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب کی ذات ہے. مرکز ایک ہے, سمندر ایک ہے, اس کی 4 نہریں ہیں. ایک نہر کا نام سلسلہ عالیہ قادریہ ہے, دوسری کا نام چشتیہ ہے, تیسری کا نام نقشبندیہ ہے, چوتھی کا نام سہروردیہ ہے. اس لیے مرکز ہمارا ایک ہے. تو ذات محترم گزارش یہ ہے, اگر کامیابی چاہتے ہیں, دین و دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں, ایک ہی طریقہ ہے, حضور کا دامن کرم تھام لیجئے, حضور کی محبت, آپ کا عشق اپنے دل میں پیدا فرما لیجئے. یقین جانیے اگر حضور کی محبت, حضور کا سچا عشق آپ کو عطا ہو گیا, دین و دنیا کی بھلائی اللہ نے آپ کو عطا فرما دی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو